أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الفاظ کو کھول کر بات کو واضح کر کے بتایا تھا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو کسی تشریح میں جانا پڑے، حضور نے بالکل کھول کے فرمایا کہ عورتوں سے محض ان کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی نہ کرنا، اس لیے کہ خوبصورتی ان کو ہلاکت میں ڈال دے گی، اور فرمایا محض ان کے مال کی وجہ سے شادی نہ کرنا، مال ان کو سرکش بنا دے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کیا کرے؟ تو محبوب فرمانے لگے ان کی دینداری کی وجہ سے ان سے شادی کرنا۔ اور یہ ابن ماجہ میں لفظ موجود ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کان میں سوراخ والی کالے رنگ کی باندی اگر دیندار ہو تو تمہارے لیے بڑی بہتر ہے۔ باندی ہو، رنگ سیاہ ہو، کان میں سوراخ، اس سے نکاح کر لینا، شرط یہ ہے کہ دیندار ہو۔ بہت اثرات ہیں ماں کے، لہذا اس انتخاب کے اندر باریکی کا مزاج پیدا کریں۔ اگر اپنے گھر کا ماحول ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں، اور اگر ماحول ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کروڑوں روپیہ لے آئیں، جس کے بچے ہی ناکام ہو گئے، اس کے پیسے کیا کریں؟ آپ بہت بڑا گھر بنا لیں، لیکن اگر بچے ہی ناکام ہو گئے تو آپ کی بڑی حویلی کیا کارنامہ سر انجام دے؟ اور اسی طرح کا معاملہ مرد کے ساتھ بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تمہیں ایسے لوگ پیغام نکاح دیں جن کا دین اور اخلاق اچھا ہو تو پھر اپنی عورتوں کا نکاح ان سے کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ برپا ہوگا، فساد ہوگا۔ نیک مرد جب ملے تو پھر اس کے ساتھ نکاح کرو۔ صحیح بتانا، خالی نیک دے کے رشتہ دے دیا جاتا ہے؟ نیک ہے، دیندار ہے، اچھے اخلاق والا ہے، خالی تقویٰ دے کے لوگ رشتہ دیتے ہیں؟ بڑا کچھ دیکھا جاتا ہے، بڑا پس منظر۔ یہاں تو تنخواہ تھوڑی ہو تو کہتے ہیں کماتے کچھ نہیں۔ اگر تو بہو آئے تو پھر تو اس کے نصیب کا رزق ہے، اگر بیٹی نے جانا ہو تو پھر اس کے نصیب کا رزق نہیں ہوتا۔ تو جن رشتوں کی بنیاد لالچ پر رکھی جاتی ہے وہاں گھر کا ماحول درست رکھنا ممکن نہیں رہتا۔ گھر کا ماحول اس وقت درست رہتا ہے جب تقویٰ کو، طہارت کو، پرہیزگاری کو، عمدہ اخلاق کو، عمدہ اطوار کو، اچھے نظریات، ستھرے مزاج کو، گھرداری کے ماحول کو جب پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے رات کو، تو وہاں نا ابو سفیان بھی آ گئے سنتے سنتے، کیونکہ انہوں نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ کوئی بھی بندہ وہاں نہ جائے، سوشل بائیکاٹ معاذ اللہ کیا ہوا تھا، کوئی نہ ادھر جائے۔ تو سنتے سنتے ابو سفیان آ گئے، کہتے ہیں حضور قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو مجھے لطف بڑا آیا سننے کا۔ تو وہاں ایک قریب جھاڑی تھی تو ابو سفیان جھاڑی میں بیٹھ گئے۔ ساری رات نبی پاک نے قرآن پاک پڑھا اور ساری رات انہوں نے سنا۔ ہمیں اتنا ذائقہ بات سن کے بھی تو آنا چاہیے نا۔ کہتے ہیں اب مجھے نہیں پتا تھا کہ اخنس بن شریک بھی کہیں آیا ہوا ہے، اس نے بھی وہی بھی یہ دیکھنے آیا کہ کہیں کوئی وہاں آیا ہوا تو نہیں، وہ بھی کسی کونے میں جھاڑی میں بیٹھ گیا۔ حضور قرآن پاک کی تلاوت فرماتے رہے، وہ ساری رات سنتا رہا۔ ادھر سے کہیں ابو جال بھی آ گیا، پتھر دل تھا، پر میرے مصطفیٰ قرآن پڑھتے تھے تو کان اس کے بھی کھڑے ہو جایا کرتے۔ ساری رات تلاوت سنتے رہے، تینوں پکے کافر جھاڑیوں میں بیٹھ کر تلاوت سنتے رہے۔ صبح جب جانے لگے تو ملاقات ہو گئی۔ تو کدھر آیا تھا؟ اس نے کہا پہلے تو بتا، تو کدھر آیا تھا؟ میں تو آیا تھا دیکھوں کوئی آیا تو نہیں۔ میں تو کدھر؟ اس نے کہا میں بھی یہی دیکھنے آیا تھا کہ یہاں کوئی آتا جاتا تو نہیں۔ ابو جال زیادہ شاطر تھا، کہنے لگا خبردار کل کوئی نہ آئے، آج تو آ گئے کل نہ ہونا۔ اللہ اکبر۔ لیکن جہاں دل لگا ہوتا ہے نا وہاں دل کھینچا چلا جاتا ہے۔ دل جہاں لگ جاتا ہے نا وہاں دل
کھچا جلا جاتا ہے. یہ دل کا بھی اپنا ایک معاملہ ہے نا. اب لگ گیا تھا قرآن پاک کی تلاوت سے. کہتے ہیں رات کو اپنی چارپائی پہ لیٹے, درد اگرچہ جان گزل ہے, میں کیا کروں میرا دل ہے, غمیش کا اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا. اور وہ مزہ آتش نے کہا تھا, وہ مزہ دیا ہے تڑپ نے کہ میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا. کہتے ہیں کہ اگلی شام پھر آئی, وہی کیفیت, وہی انداز, وہی شوق. چارپائی پہ لیٹے پر کانوں میں وہ آواز رس گھولے. لیٹا نہ گیا, اٹھے پہنچے, لیکن آج جگہ بدل کے بیٹھ گئے تینوں. صبح ساری رات سنتے رہے محبوب کی تلاوت. صبح اٹھے تو پھر چوک میں ملاقات ہو گئی. تو کدھر آیا تھا, تو کدھر؟ ابھی بات ہونے. ابو جال ذرا زیادہ شاطر تھا, کہنے لگا میں تو تم دونوں کا خیال کرنے آیا تھا, کہیں تم دونوں تو نہیں آئے, یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا. اللہ اکبر. 3 دن مسلسل آتے رہے اور میرے مصطفیٰ کریم کا ساری رات قرآن پاک سنتے رہے. اب اخنس بن شریح کہتے ہیں کہ میں پورا قریب آ گیا. میرا دل کہتا تھا کہ یہ سچے ہیں. کہتے میں نے تیسرے دن مشورہ کیا. میں نے کہا یار پتہ تجھے بھی ہے مجھے بھی ہے کہ نہیں آنا, پر ان کی آواز ایسی ہے, وہاں لذت ایسی ہے, نہیں نہ رہا گیا تجھ سے بھی. مان کیوں نہیں جاتا کہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ان کی بات کانوں سے ہو کے دل میں اترتی چلی جاتی ہے, مانتا کیوں نہیں؟ اخنس بن شریح کہتے میں پورا قریب آ گیا, پر ابو جال نے مجھے پھر گمراہ کیا. کہنے لگا یار یہیں رہے ہیں, بچپن بھی یہیں گزارا ہے, معاذ اللہ 2 ہاتھ ہیں 2 آنکھیں ہیں, سارا کچھ وہی ہے, کان پٹیاں سفید ہوئی ہیں, تو کہتے میں اللہ کا نبی ہوں معاذ اللہ. اس نے وسوسہ اندوزی کی تو کہتے میں پھر بیک ہو گیا. آپ کیوں نہیں اس شخص کو جانتے جو وسوسہ اندوزی کرتا ہے؟ آپ اس جگہ کیسے چلے گئے جہاں وسوسہ اندوزی ہوتی ہے؟ یاد رکھیں اس جگہ جائیں جہاں جانے سے دل صاف ہوتا ہے, جہاں جانے سے دل کا زنگ اترتا ہے, آپ کے وسوسے دور ہوں گے. وہاں جائیں جہاں ایمان کی, یقین کی, تیقن کی دولت بڑھتی ہے. کیوں وہاں جاتے ہو جو بیک کر؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بات بڑی مزے کی ہے. فرمایا پھر اللہ کے بعض بندے تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ فقر میں مبتلا کر دیتا ہے. فرمایا ان کے پاس صرف ایک چادر رہ جاتی ہے, اتنا فقر ان کے پاس آتا ہے. لیکن جو حدیث کے آخری لفظ ہے نا, وہ وجد والے ہیں, وہ وجد والے ہیں, وہ سرور والے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں پر دکھ آتے ہیں پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے ان لفظوں پر. حضور فرمانے لگے وہ رب کی طرف سے آنے والے دکھ پر بھی اس طرح راضی ہوتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی راحت ملنے پر راضی ہوتا ہے. سکون والی چیز ملنے پر جس طرح تم راضی ہوتے ہو, اس طرح وہ دکھوں پر بھی راضی ہوتے ہیں. دکھ قبول محمد بخشا, دکھ قبول محمد بخشا. پر ایک شرط لگائی چھوٹی سی میاں صاحب نے, انہوں نے کہا 100 دفعہ قبول ہے. دکھ 100 دفعہ قبول, دکھ قبول محمد بخشا. حدیث پاک سنیں گے آپ کی طبیعت بڑی ٹھنڈی ہوگی. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ سوال سے بچنا چاہے گا, ارادہ کرے گا اللہ میں نے کسی سے نہیں مانگنا, فرمایا جو سوال سے بچنا چاہے گا رب اسے سوال سے بچا لے گا. اور جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا, کہے گا یا اللہ مجھے دنیا داروں کا محتاج نہ بنا, اپنی بارگاہ سے عطا فرما. جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا اللہ لوگوں سے بے نیاز کر دے گا. اور فرمایا جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ اسے صبر کی توفیق بھی عطا فرما دے گا. ارادہ تو کرے, پروگرام تو بنائے, توفیق تو اللہ دے گا. جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ صبر کی توفیق بھی عطا کر دے گا. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے یاد رکھو کسی بندے کو جو بہترین تحفہ دیا گیا ہے نا, اگر کسی کو کوئی بہترین عطیہ ملا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے صبر عطا فرمایا ہے. یہ بہترین تحفہ ہے, اس سے زندگی سنور جاتی ہے, اس سے انسان باوقار اور مطمئن ہو جاتا ہے, اس سے اس کے شب و روز آسانی سے بیتتے, وہ دنیا کی پک ڈنڈیوں سے آسانی سے گزر کے اللہ کی بارگاہ عالی مرتبت میں سرخرو ہو کر حاضر ہو جاتا ہے. لیکن اگر بے حوصلہ ہو, صبر نہ ہو, پھر نقصان روز بروز بڑھتا ہے. اور پھر میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی بندے کا درجہ بلند کرنے کا ارادہ فرماتا ہے, لیکن اس کے اعمال اس طرح کے نہیں ہوتے کہ اس کا درجہ بلند کیا جائے.
اب رب کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو مال کی، جان کی، اولاد کی کسی مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ اس مصیبت پر وہ بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ اعمال اس قابل نہیں تھے کہ درجات بلند ہوں، وہ اعمال کی بنیاد پر نہیں کر سکتا تھا تو اللہ نے کسی مشکل میں ڈال کے نا اپنے فضل سے درجہ بلند کر دیا۔ اب جو راہ طریقت کا مسافر تھا، جو سلوک کی منازل طے کر رہا تھا، جو اللہ رسول کے قریب جانے چاہ رہا تھا، اس کے لیے کتنی آسانی ہو گئی کہ مجاہدہ تو زیادہ نہ کر سکا، کثرت سے نفلی صوم و صلات کا بندوبست تو نہ کر سکا، تھوڑا سا صبر کیا، رب نے اپنا اور اپنے محبوب کا قرب عطا فرما دیا۔ تو یہ تو آپ صبر کرنے کے لیے جب نکلے ہیں تو آپ نے تو رب رسول کو پا لیا۔ یہ صبر تو وہ والا سفر ہے جس کی جو منزل ہے وہ اللہ رسول کا قرب ہے۔ تو ہم لوگ تھوڑی تھوڑی باتوں میں حوصلہ ہار جاتے ہیں، صبر چھوڑ جاتے ہیں، پریشانی بڑھ جاتی ہے، پتہ نہیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہی بندہ دنیا کا سب سے دکھی بندہ ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ذاتی حیثیت سے صبر کرے، ایک یہ کہ پھر دشمن کا جب مقابلہ ہو، آمن نصبرو و صابرو، آپ کا جب مقابلہ سامنے کسی کے ساتھ ہو تو پھر تیر، تلواریں، اسلحہ، بندوقیں یہ نہیں زیادہ لڑتی، میدانوں میں حوصلے لڑتے ہیں، میدانوں میں صبر لڑتا ہے، میدانوں کے اندر توانائیاں لڑتی ہیں۔ میدان کربلا کے اندر کوئی مقابلہ نہیں تھا تیر کا تیر کے ساتھ، تلوار کا تلوار کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ میدان کربلا کے اندر ظلم کا صبر سے مقابلہ تھا۔ فتح کے ڈنکے یزید نے بجائے تھے، جشن ابن زیاد نے منایا تھا، لیکن قیامت تک اللہ نے جو فتح عطا فرمائی ہے تو وہ حسین ابن علی کے صبر کو عطا فرمائی، وہ سیدنا امام علی مقام کے صبر کو ملی۔ عزیز بھائی، صبر ہی ہمیشہ فاتح ہوتا ہے، صبر ہی جیتا کرتا ہے، صبر ہی کامیابیاں دیتا ہے، نتیجے صبر کے نکلتے ہیں، صبر کے حوصلے کے نتیجے ہوتے ہیں۔ ہماری جلد بازی ہمیں شکست خوردہ کر دے گی، ہمارا حوصلہ نہ ہونا ہمیں ہرا دے گا، ہم کمزور پڑ جائیں گے اگر ہم بے حوصلہ ہو جائیں گے۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ آنکھوں کا خشک ہو جانا، کبھی بھی اللہ کے خوف سے ان میں آنسوؤں کا نہ آنا بدبختی کی علامت ہے۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دل کا سخت ہو جانا یہ بدبختی کی علامت ہے، کہ تیرے دل میں کسی کے لیے درد نہ ہو، تیرا دل کسی کے لیے نرم نہ ہو، تیری طبیعت میں کبھی کسی بندے کے لیے ہمدردی پیدا نہ ہو، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ اور تیسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی ہرس میں لگ جانا، لالچ پیدا کر لینا، ہوس پیدا کر لینا، میں کیسے کو زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کر سکتا ہوں، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ یہ دیکھیے یہ کس طرح کے روحانی امراض ہیں جو بندوں کو جکڑ لیتے ہیں اور ان کی روحانی زندگی کو برباد کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لمبی امیدیں وابستہ کرنا۔ حضور کی محبت کا ایک تقاضا اور بھی ہے کہ ہمارا نا اپنے نبی سے ملنے کو بھی دل چاہے۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، شاید میں سارا دن ہی وظیفے بتاتا ہوں، دکان نہیں چلتی تو وظیفہ بتا دیں، بچے ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہیں تو وظیفہ بتا دیں، میں پڑھتا ہوں بزرگوں کی کتابیں، تو بزرگ فرماتے ہیں لوگ آیا کرتے تھے کہ کوئی درود و سلام بتائیں جس سے مدینے والے محبوب کا دیدار نصیب ہو۔ میں نے کہا کہ اس طرح کا بھی کوئی محب ہے جس کا محبوب سے ملنے کو دل نہ چاہے، جس کی خواہش پیدا نہ ہو، جس کے اندر تڑپ نہ ہو، ذوق نہ ہو؟ آہستہ آہستہ وہ جو ہمارے سوتے خشک ہوئے ان کے اندر یہ دراڑ آئی کہ وہ جو خاص ذوق تھا، آپ پڑھیے نا قرآن مجید، حضرت ثوبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور رو پڑے اور بڑا ہی روئے، تو حضور نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب دل نہیں لگتا تو میں زیارت کرنے آ جاتا۔ تو حضور نے فرمایا تو روتا کیوں ہے؟ عرض کی سونیا مجبوری یہ ہے کہ آج تو دیدار کر لیتا ہوں، اور صبح قیامت اللہ آپ کی برکت سے جنت دے گا بھی تو آپ تو اونچلے درجے میں ہوں گے نا نبیوں کے ساتھ، تو میں تو ہوں گا غریبوں کے محلے میں، غلاموں کے علاقے میں، حضور وہاں زیارت کیسے کروں گا؟ اور اگر جنت میں زیارت نہ ہوئی تو دل کیسے لگے گا؟ حضور پریشان ہوں۔ آپ اس صحابی کی کیفیت دیکھیے
اور اس صحابی کے الفاظ دیکھیے جنہوں نے اپنے آنسوؤں میں لپیٹ کے نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیے. اللہ کے محبوب نے گردن جھکائی تو حضرت جبریل آیتیں لے کے آ گئے. کہا محبوب ان سے کہیں روئے نہ, گویا روئے نہ, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا نا وہ محروم نہیں رکھا جائے گا. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. فرمایا جو آپ کی اطاعت کریں گے نا انہیں نبیوں کے ساتھ رکھا جائے گا, انہیں شہداء صالحین کے ساتھ رکھا جائے, صدیقین کے ساتھ رکھا جائے. میرے بھائی وہ خاص تڑپ جو لوگوں کے اندر حضور کی زیارت کی خاص تڑپ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. شیطان خواب میں بھی آ کے میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. وہ جو ایک ذوق ہے حضور کی زیارت کا, ہمارے تو ایسے صوفیاء گزرے جو فرماتے ہیں کہ لمحے کے لیے اگر نبی پاک ہم سے جدا ہو جائیں تو ہم اپنے آپ کو مومن ہی تسلیم نہیں کرتے. لیکن اب ہمارے نوجوانوں میں اور ہمارے لوگوں میں جو خاص شوق ہوتا تھا, رات کو نا لوگ نہا کے سوتے تھے, خوشبو لگا کے سوتے تھے, اپنے بستر کو دیکھتے تھے صاف ہے, استغفار پڑھتے تھے, اور پھر وہ مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے باوضو درود و سلام پڑھتے سوتے تھے. کوئی پوچھتا تھا یہ کیا ہے تو کہتے تھے چر ہویا مینوں ترلے لیندے کدی موڑ میرے ول واگاں, خواب میری وچ ایک بار جیاویں میں ساری عمر نہ جاگاں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلاموں کا یہ شوق, یہ درد, یہ ذوق, یہ تقاضا کرتا ہے محبت کا کہ محبوب سے ملنے کو دل چاہے, شوق پیدا ہو. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں تمہارے ساتھ قبر تک جائیں گی تو کچھ بھی نہیں جائے گا. گاڑی, کار, کوٹھی, یار, سجن, بڑی دنیا جانتی ہے, روڈ سے میرا نام پوچھ لینا, میں فلاں ہوتا ہوں, میں فلاں, یہ ساری چیزیں ادھر ہی ہیں, یہ یہاں تک ہیں, شہرتیں, سارا کچھ. 3 چیزیں فقط جائیں گی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سی؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک علم نافع, اپنے علم سے کسی کو فائدہ دے جاؤ, اور دوسرا فرمایا نیک اولاد جو تمہارے پیچھے دعائیں کرے گی, اور تیسرا فرمایا صدقہ جاریہ, کوئی ایسا کام کر جاؤ جو تمہارے پیچھے جاری رہے, جس کا سلسلہ بنتا ہی رہے, جس کی بات ہوتی ہی رہے. یہ صدقہ جاریہ ہے, یہ تمہارے لیے ہمیشہ جاری رہے گا. وہ شخص جس نے کنواں کھدوایا, وہ جس نے قبرستان کو جگہ چھوڑ دی, وہ جس نے رستہ کشادہ کر دیا, وہ جس نے اپنی زمین مسجد کو وقف کر دی, وہ جس نے مدارس کے لیے جگہ دے دی, وہ جس نے مسجد کی تعمیر کرا دی, وہ آدمی جس نے غریبوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دی, وہ شخص جس نے قرآن پاک کسی کو پڑھا دیا, پھر جس کو اس نے پڑھایا اس نے آگے پڑھایا, پھر اس نے آگے پڑھایا, وہ جس نے کسی آدمی کی جائز سفارش کر کے اس کو کسی مشکل سے نکال دیا اور اس کی ساری اولاد اس کے لیے دعائیں کرنے والی بن گئی. کوئی صدقہ جاریہ زندگی میں کر جاؤ, تم چلے بھی جاؤ گے تو تمہارا وہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا. میرے عزیز ضائع نہیں کریں وقت کو. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں جن میں بہت سارے لوگ دھوکے کا شکار ہیں, انہیں غلطی لگ گئی 2 چیزوں کے بارے میں. 2 چیزیں, صحیح بخاری ہے, لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں. 2 نعمتیں ایسی. یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا ایک تندرستی, ایک فرصت. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہمارے پاس کتنی بڑی نعمتیں. مجھے آج وقت ملا ہوا ہے, میرے پاس ٹائم ہے, میں درود پاک پڑھ سکتا ہوں, تلاوت کر سکتا ہوں, اللہ کو یاد کر سکتا ہوں, صدقات کر سکتا ہوں, کسی کی مدد کر سکتا ہوں, فرصت ہے. اور ایک صحت. اور سجنوں وہ لوگ بھی ہیں جو اب کرسیوں پہ نماز پڑھتے ہیں, وہ بھی ہیں کوئی سہارا دے تو وضو کرتے ہیں, وہ بیچارے بھی ہیں کہ جن کا دل کرتا ہے کہ مسجد جا کے نماز پڑھوں, لیکن اب آنے کی طاقت موجود نہیں رہی. اس سے پہلے ورنہ اوڑکتے دن آیا ہے محمد, انہیں ہور کڑی نو ڈوب جانا ہے. اپنی ڈائری کو کھول لیں, اپنی ترجیحات طے کر لیں, تسلسل سے اس پر محنت کریں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرے کی حاضری کے لیے تشریف لے گئے تو مقام حدیبیہ پر کفار مکہ نے روک لیا اور کہا کہ آپ جنگ کے ارادے سے آئے ہیں تو ہم آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر مقرر کر کے مکہ شریف میں بھیجا, اور حضور نے فرمایا عثمان انہیں جا کے بتاؤ کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے, ہم تو اللہ کے گھر کا طواف کرنے آئے.
حضرت عثمان غنی وہاں تشریف لے گئے. کفار مکہ نے جناب عثمان غنی کو روک لیا اور سب سے پہلی بات تو یہ کی کہ آپ اگر طواف کرنا چاہیں تو کر لیں, صحیح کرنا چاہیں تو کر لیں, عمرہ مکمل کر لیں, لیکن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کرنے دیں گے. تو حضرت عثمان غنی کہنے لگے تم کیا سمجھتے ہو میں مدینے والے رسول کے بغیر عمرہ کر لوں گا؟ میں اسی دن کروں گا جس دن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. یہاں بھی کچھ صحابہ نے کہا مقام حدیبیہ میں کہ عثمان کو اللہ نے موقع دے دیا ہے, وہ تو رج رج کے کعبے کی زیارت کریں گے اور وہ کھل کے طواف کریں گے, وہ صحیح کریں گے, وہ حجر اسود کے بوسے لیں گے. صحابہ کی باتیں کر رہے تھے تو حضور غور سے دیکھ رہے تھے. جب بات ختم ہوئی تو فرمایا فکر نہ کرو میرا عثمان, میں فکر نہ کرو میرا عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا. ہاں مجھے کیا غرض تھی نماز تھے, مجھے کیا خبر تھی سجود کی, یہ تو تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں. اور اقبال کہنے لگے اذاں تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی اور نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. وہاں سے خبر موصول ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا. اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ عثمان کو شہید نہیں کیا گیا, لیکن جب خبر آئی تو صحابہ میں جوش پیدا ہو گیا, ہم جہاد کریں گے, ہم ان سے لڑیں گے, بدلہ لیں گے. جو اچھا لیڈر ہوتا ہے وہ قوم کے جذبات ٹھنڈے نہیں کرتا بلکہ جذبات کو صحیح رستہ دکھاتا ہے. وہ جب صحابہ میں جوش پیدا ہوا نا کہ عثمان غنی کا بدلہ لینا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے سب کو بلایا, فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ تم جہاد کرو گے اور جہاد میں ثابت قدم رہو گے, میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. اب سب لوگ آئے کہ ہم جہاد کریں گے, ثابت قدم رہیں گے, عثمان کا بدلہ بھی لیں گے. وہ بیعت تھی کہ کیا نرالا رنگ تھا, اور حضور کو پتا تھا. وہ بھلا کس دلیل سے پتا تھا؟ جب سے اب صحابہ بیعت کر چکے نا, اب جو آدمی شہید ہو جائے اس کی تو بیعت نہیں نہ ہوتی. لیکن نبی کریم نے اپنا دست مبارک کھڑا کیا, فرمایا بھی یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے, اور یوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا لو میں عثمان غنی کی بھی بیعت کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اے مسلمانوں تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں. تو صحابہ اکرام پریشان ہو گئے. صحابہ اکرام کہتے ہیں وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ, کیا ہماری تعداد اس دن اتنی کم ہوگی؟ کیا ہم 313 سے بھی کم رہ جائیں گے؟ کیا ہوگا یا رسول اللہ, مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں میرے صحابہ, تم اس دن بہت زیادہ ہوگے, لیکن تمہاری حیثیت اس جھاگ کی سی ہوگی جو بہتے ہوئے پانی کے اوپر ہوتی ہے, اور تمہارے اندر بیماری پیدا ہو جائے گی. اور وہ بیماری کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت. تمہیں اس دنیا سے محبت ہو جائے گی, تمہیں موت سے نفرت ہو جائے گی. تم صرف اپنے ایگزامز کے بارے میں سوچو گے کہ میرے ایگزامز کیسے اچھے ہو جائیں گے, کیسے مجھے اچھی جاب ملے گی, کیسے میرا بزنس فلرش کرے گا, کیسے آگے بڑھے گا, میرا کیریئر آگے کیسے بڑھے گا, کیسے میری شادی ہوگی, میں اپنے بچوں کا, اپنی فیملی کا جو مستقبل ہے کیسے سیکیور کروں گا, میں اپنا گھر کیسے بناؤں گا. تمہاری سوچ صرف یہاں تک محدود رہ جائے گی اور موت تمہیں یاد نہیں رہے گی, مرنا تمہیں یاد نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کی پہاڑی سے گزر رہے تھے. قاضی سلمان منصور پوری نے لکھا ہے حضور گزر رہے تھے, ابو جہل بھی سامنے آ گیا. آتے ہی کہنے لگا دین کی تبلیغ چھوڑنی ہے کہ نہیں چھوڑنی, باز آنے ہے کہ نہیں. حضور خاموش رہے. پھر اس نے کہا آپ بدل سکتے ہیں کہ نہیں. حضور خاموش رہے. 6 بار کہا, 4 بار کہا, پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حضور کو برا بھلا کہنے لگا, نبی کریم کو برا بھلا کہنے لگا. حضور خاموشی سے سنتے رہے. یہ جو جواب بندہ نہیں نہ دیتا یہ بھی بہت بڑی سزا ہوتی ہے. اسے سمجھ نہ آئی. جب حضور دیر تک خاموش رہے تو غصے میں لال پیلا, بولتے کیوں نہیں. اتنا غصہ کیا کہ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا, اس نے رسول پاک کے سر اقدس پر ڈنڈا مار دیا. حضور نے سر پہ ہاتھ رکھا اور اللہ کے حبیب گھر کی طرف چلے گئے, بولے نہیں. عبداللہ بن جدان کی لونڈی دیکھ رہی تھی, وہ نیچے اتری پہاڑی سے تو حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا شکار کھیل کے آ رہے. وہ خاتون سامنے جا کے کھڑی ہو گئی, کہنے لگی امیر حمزہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل اس لیے مارتا ہے کہ ان کا والد کوئی نہیں, کوئی پوچھے گا نہیں, برادری ساری مخالف ہو گئی اس لیے مارتا ہے. تو بڑا دلیر ہے, شکار کھیلتا ہے, بھتیجے کا نہیں پتا.
یہ نا ہوتے ہیں، چچا کو بھی بڑا ہی پیار ہوتا ہے بھتیجوں، ڈرتے ہیں کئی دفعہ لوگ بیوی سے، دائیں بائیں والوں سے بات نہیں کرتے، لیکن نا بھائی کے بچے بھی پیارے لگتے ہیں۔ میرے اپنے والد کے پوتے ہیں، وہ پیارے لگتے آتے جاتے، وہ جب اولاد کے سامنے خلاف باتیں کر لیتا ہے نا، لیکن ان کا دکھ بھی اپنا ہی ہوتا ہے، ان کی تکلیفیں بھی، یہ رشتہ ہے، یہ بھائی ناخنوں سے گوشت علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، یہ اللہ کے بنائے ہوئے رشتے، یہ پیارے لگتی ہے، اپنے باپ کی نسل یہ اچھی لگتی ہے۔ اس درد کے ساتھ، ذوق کے ساتھ حضرت امیر حمزہ نے شکار وہیں پھینکا، ڈنڈا اٹھایا، اور اس جذبے سے اٹھایا کہ درخت پہ ہاتھ ڈالا، یوں کر کے ڈنڈا توڑا۔ ابو جال بیٹھا تھا حرم کعبہ میں، پوچھنے لگے کہاں ہے؟ وہ بیٹھا ہے لوگوں کے بیچ، جا کے پہلے برا بلا کا، پھر زور سے ڈنڈا مارا۔ تیری جرت کیسے ہوئی میرے بھتیجے کو ہاتھ لگانے؟ طاقت کیسے ہوئی تو نے میرے بھتیجے کو مارا؟ تو جرت کرنا میں دیکھتا ہوں تو کیسے آج کے بعد یہ حرکت کرتا ہے۔ اسے پتا تھا کہ حضرت امیر حمزہ کتنے دلیر ہیں، اور دلیر بھی ہیں، اور اس وقت پورے جذبے میں بھی ہیں۔ اس نے جرت نہیں کی ہلنے کی بھی، چپ رہا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر آئے، اماں جی حضور کو پٹی کر رہی تھی اتنی دیر۔ نبی کریم نے چچے کو آتے دیکھا نا، یہ بڑے زخم بڑی جلدی تازے ہوتے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ جب حضور نے ان کے کندھے پہ اپنا سر اقدس رکھا تو رونے لگے محبوب کریم۔ حضرت امیر حمزہ بھی روئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسو پوچھ کے کہنے لگے خوش ہو جائے، اب رونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے بڑا سخت بدلہ لیا، اب راضی ہو جائے، جرت نہیں کرے گا آئندہ، میں سر پھوڑ آیا ہوں ڈنڈے کے ساتھ۔ جب یہ کہا تو اللہ کے حبیب نے سر اٹھا لیا، آنسو پوچھ کے فرمایا چاچا میں نہیں ایسے خوش ہوتا۔ کہا بھتیجی آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا میرے دین کا کلمہ پڑھ جاؤ میں خوش ہو جاؤں گا۔ دین میں آؤ، غلامی کرو، دین کی ڈیوٹی کرو، مسلمان بنو، نمازی بنو، نیک بنو، سنت شریعت کی پابندی کرو، میں اس سے راضی ہوتا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ کیا جذبہ تھا اس وقت، کیا شوق تھا، کہنے لگے کلمے سے راضی ہوتے ہو؟ کہا پڑھاؤ کلمہ، میں کلمہ پڑھنے کو بھی تیار ہوں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمہ پڑھ لیا حضرت امیر حمزہ۔ رسول پاک علیہ السلام کی جو خواہش ہے نا، جو درد ہے، وہ درد ہے کہ لوگ جنتی ہو جائیں۔ حضور کے دین کا پیغام یہ ہے کہ کوئی آدمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آ گئے رات کے وقت میں۔ جب وہ آئے تو حضور نے پوچھا کھانا کھانا ہے؟ تم نے کہا کھانا ہے۔ جھوٹ اور بھوک کو جمع کرنا منع ہے؟ کہا جی کھانا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازواج مطہرات کے گھروں میں پتہ کرو کچھ ہے۔ حضرت ام سلمہ کے گھر میں پتہ کیا تو کہا یا رسول اللہ 4 دن سے روٹی نہیں پکی۔ حضرت زینب سے پوچھا تو کہا حضور کئی دن سے چولہا ہی نہیں جلایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت میمونہ، حضرت سودا، تمام گھروں سے بظاہر یہ دو جہاں کے شاہ ہیں، پر پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، ہر چیز ہے پر فقر اختیاری ہے، کوئی شے نہ ملی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان کیا، فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو روٹی کھلائے؟ ان لفظوں کا حسن کوئی حسن والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلائے؟ تو ایک صحابی لے گئے اور اٹھے، وہ صحابی جو صحابہ میں غریب تھے، ایک انصاری جو غریب آدمی تھے، اگرچہ میرے محبوب کے غلاموں میں جو بڑے امیر تھے وہ بھی خرچ کرنے میں بڑے آگے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ لیکن یہ غریب آدمی کا حضور میں لے جاؤں گا، میں لے کے جاؤں گا، یہ بخاری مسلم ہے۔ حضور نے فرمایا لے جاؤ۔ وہ اب صحابی گھر لے گئے اور بیوی سے مشورہ کیا، بات پہ غور کرنا، ہر چیز کی بھوک دیکھی جا سکتی ہے، بچوں کی نہیں دیکھی جا سکتی۔ انصاری حضور کے مہمان کو گھر لے گئے، جا کے بیوی سے مشورہ کیا، کہا بھلی مانس گھر میں کچھ ہے؟ تو اس نے کہا تھوڑا سا بچوں کے لیے کھانا رکھا ہے، بچوں کے لیے۔ بچے تو بزدل کر دیتے ہیں، بچے تو آدمی کو بزدل کر دیتے ہیں، بچے تو مار دیتے ہیں، کلیجہ پھٹ جاتا ہے بچہ بھوکا ہو، نیند نہیں آتی۔ اب صحابی اپنی بیوی سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بچوں کو بہلا کے سلا دے، اور رسول اللہ کے لیے نہیں، رسول اللہ کے مہمان کے لیے، بھائی نبی پاک کے لیے نہیں، حضور کے تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹکا تیرا، تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ لمبی بات ہے، بچوں کو سلا دو۔ بی بی نے بچوں کو سلا دیا تو میاں بیوی کا مشورہ ہوا کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھانا بھی سنت ہے۔
اب مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی ہے تو کھانا ہے ایک دو آدمی کا. اب خاوند اپنی بیوی کو تیار کرتا ہے کہ میں بھی کھانے پہ بیٹھ جاؤں گا, تو بھی بیٹھ جانا. اور جب مہمان کھانے میں ہاتھ ڈال لے تو اٹھنا, کہنا وہ ہو دیا تو صحیح کیا ہی نہیں, ابھی بجھ جائے گا, اور جا کے دیا بجھا دینا. ہم ہاتھ ہلاتے رہیں گے, مہمان روٹی کھاتا رہے گا. اور یار اس درد کو, اس کیف کو سمجھو. گھر میں بچے بھی بھوکے, بچوں کی ماں بھی بھوکی, بچوں کا باپ بھی بھوکا, دسترخوان پہ روٹی لگ گئی, روٹیاں چون ڈالی, بی بی اٹھی کہنے لگی او ہو چراغ تو صحیح کیا ہی نہیں, یہ تو بجھ جائے گا. حوصلے مند بی بی جس نے بچے بھوکے سلا دیے, وہ بھوکے سوئے ہوئے بچوں کی بھوکی اماں اٹھی اور اپنے خامند کی تابے داری میں اٹھی. میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے, وہ جنج رکھے کونج رہنا ہے. اٹھی اور اس نے نہ دیا ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا. مہمان روٹی کھاتا رہا اور رسول اللہ کے نوکر قربانی دیتے رہے. وہ روٹی کھا کے سیر ہو کے بستر بچھایا تو سو گیا. یہ میاں بیوی ساری رات بچوں کی طرف دیکھتے رہے اور غور کرتے رہے اور راضی رہے کہ ہم نے حضور کا فریضہ نبھایا ہے. قربان جاؤں محبوب پہ, بے خبر ہو جو غلاموں سے, وہ آقا کیا ہے. وہ صحابہ وہ اگر قربانیاں دیتے تھے تو جو اعزاز ملتا تھا وہ بھی بڑا شان والا ہے. صحابی کہتے ہیں میں فجر کی نماز پڑھنے مسجد آیا, پہلا قدم رکھا تو میرے کریم بولے. حضور نے فرمایا رات جو تو نے اور تیری بیوی نے عمل کیا ہے خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے, محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند ہے. اور پھر ایک لفظ اور ہے حدیث میں, ایک روایت میں کچھ جملے اور بھی ہیں. حضور نے فرمایا جب تو اور تیری بیوی رات مہمان کے ساتھ احسار کر رہے تھے نا, تو عرش کا مالک تمہیں مسکرا کے دیکھ رہا تھا. رب تمہیں دیکھ کے مسکرا رہا تھا, رب تمہیں دیکھ کے مسکرا. در دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے, ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. پر میں وہ مسکرا رہا تھا کہ میرے بندے میرے رسول کی. میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش کائنات, پیدائش آدم نہیں, پیدائش آدم تو بہت تھوڑی عمر ہے, پیدائش کائنات کو 25-30 ارب سال ہو چکے ہیں. پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. ایک حدیث اور جوڑوں ساتھ, میرے نبی نے فرمایا ان لی عند اللہ 10 اسماء, میرے اللہ نے 10 نام رکھے. میں محمد, احمد, ماحی, حاشر, عاقب, فاتح, خاتم, ابو القاسم, طٰہٰ, یاسین. یہ آپ نے ایک ہی روایت میں, ایک حدیث میں آپ نے اپنے 10 نام بتایا. ویسے تو آپ کے صفات کے ساتھ آپ کے صفاتی نام بھی بے شمار ہیں. اس میں ایک نام ہے آخری یاسین. کیا ہے بولیں؟ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے. صرف پہلی 3 آیات کی وجہ سے قرآن کا دل ہے, باقی مضامین تو وہی ہیں جو پورے قرآن میں ہیں, لیکن پہلے 2-3 جملے وہ ہیں جو پورے قرآن میں دہرائے نہیں گئے. یاسین, اب آپ اپنے نبی کا نام ذہن میں رکھیں. میرا اللہ کہہ رہا ہے یاسین, اور یہ تلاوت ہو رہی ہے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے. میرے رب کی تو نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے. تیز بخار ہے نبی کریم کو, 2 صحابہ سہارا دے کے مسجد میں لائے. نبی پاک علیہ السلام کو بظاہر سہارا دے کے لایا گیا. کریم رسول نے لوگوں کو جمع کیا, حضور آج کیا ہونے والا ہے, آج کیا کہا جائے گا, آج کس لیے میٹنگ بلائی ہے. نبی کریم کے کل صحابہ جب مسجد میں جمع ہوئے تو کھچا کھچ مسجد بھری ہے. مثال ظاہری سے چند یوم پہلے کی بات, نبی پاک نے فرمایا آج تمہیں کوئی جہاد کی ترغیب نہیں دینی, آج کوئی نیا پیغام نہیں دینا, آج تمہیں بتانا ہے کہ رب نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے, چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. اس عبد نے بارگاہ ربوبیت کی طرف لوٹنے کا ارادہ کر لیا ہے. حضرت صدیق اکبر رونے لگے تو صحابہ نے کہا تمہیں کیا ہوا, کہنے لگے سمجھ نہیں رہے, کسی کی بات نہیں کر رہے, نبی پاک تو اپنی بات فرما رہے ہیں, اس نے جانے کا ارادہ کر لیا. سنیے میرے بھائی, محبوب پاک نے فرمایا بھائی کسی شخص کو میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتا ہے, بدلہ لے سکتا ہے. کسی کو تکلیف پہنچی, صحابہ پھوٹ کے رونے لگے. محبوبہ کرم ہی کرم ہوا ہے, رحمت ہی رحمت آئی. آپ کے بارے میں گمان کرنے والا بھی دائرہ ایمان سے نکل جائے. حضور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا نہیں بھائی اٹھو,
पीछे से जनाब अकाशा बिन मोहसन उठे, हाथ कांपते हैं आगे बढ़े, कहने लगे या रसूल अल्लाह, एक जंग के मौके पर आपने दुर्रा मारा था, नंगी पीठ पर सफे सीधी कराते, बात दिल में रह गई है, मैंने बदला लेना है। नबी करीम ने फरमाया बिलाल दौड़ के जाओ, फातिमा के घर दुर्रा पड़ा है, दुर्रा लाओ। सैयदना बिलाल हबशी कहते मैं गया, दस्तक दी, सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा फरमाने लगी बिलाल कैसे आए हो? अम्मा जी को दुर्रा चाहिए था। सैयदा को तशवीश हुई, कहने लगे बिलाल ना तो जंग पे जाना है, ना जिहाद है, ना कोई ऐसा मौका है, हुजूर की तो तबीयत मुबारक मज़ाहिर बड़ी अलील है, दुर्रा क्या करेंगे? हजरत बिलाल अर्ज करने लगे अम्मा जी एक सियाबी बदला लेने लगे हैं। साहिब तबकात ने जुमले लिखे हैं, कहते हैं बीबी साहिबा ने दुर्रा भी दिया और इमाम हसन हुसैन को भी बाहर निकाला। फरमाने लगी आकाशा से कहना 100 दुर्रे मारे, इन 2 शहजादों के जिस्म पर नबी पाक के करीब न जाए, मैंने 2 बच्चे पैदा ही अपने महबूब पर कुर्बान करने के लिए किए, इनको ले जाए। हजरत बिलाल कहते मैं 2 शहजादे लेके आया, और जब दरवाजे में मैं लेके पहुंचा तो नबी पाक ने देखा तो आंखों में आंसू आ गए। फरमाया इनको बिठा दो, मुझे पता है फातिमा ने क्या कह के भेजा है। हजरत सैयदना बिलाल फरमाते दुर्रा मैंने जनाब अकाशा को दिया। हजरत अकाशा दुर्रा लेके आगे जो बढ़े तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनके पैरों पे हाथ रखा, फरमाया अकाशा मेरी तरफ आ जा, मुझे मार दुर्रे, नबी पाक के करीब ना जा। मुस्तफा करीम ने फरमाया अबू बकर तू हट जा, इसे आने दे। एक दफा हजरत फातिमा ने सोने का लाकड़ पहना था और हजरत इमाम हसन और हुसैन को चांदी के कंगन पहनाए थे। हुजूर की आदत थी सफर पे जाते थे तो सबसे आखिर में हजरत फातिमा से मिलते, वापस आते तो सबसे पहले हजरत फातिमा से मिलते। मेरे हबीब वापस आए, हजरत फातिमा के दरवाजे पे कदम रखा तो गले में लाकड़ देखा, शहजादों के पास कंगन देखे, वहीं से कदम पीछे हटा लिया, वहीं से मेरे रसूल ने कदम पीछे। हजरत फातिमा हिचकियां लेकर रोने लगी। हजरत अली घर आए तो कहा फातिमा क्या हुआ? कहा अली पता कोई नहीं, हुजूर आए हैं तो लौट गए हैं, मैं बड़ी परेशान हूँ, पता करो, जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ, मेरे रसूल ही मुझसे नाराज हो गए सल्लल्लाहु अलैहि। जाओ मालूम। हजरत अली कहते हैं मस्जिद में गया तो नबी पाक भी रो रहे थे। मैंने कहा हुजूर क्या हुआ? फातिमा घर में रो रही है, आप यहाँ रो रहे हैं। तो मेरे हबीब ने फरमाया अली वो मोहम्मद की बेटी होके सोना पहनती है, वो मोहम्मद की बेटी होके बच्चों को चांदी पहनाती है, सोने से दिल लगा रही है। फरमाया अगर फातिमा सोना पहनेगी तो मेरी उम्मत की गरीब बेटियां क्या करेंगी? जो बाप नहीं लेके दे सकेगा वो क्या करेंगी? फरमाया वो सोने पहनती है, चांदियों में खेलती है। कहा हुजूर मुझे माले गनीमत से कुछ हिस्सा आया था तो मैंने तो पहली दफा लेके दिया। फरमाया बात अलग है, लेकिन फातिमा को इजाजत नहीं, अगरचे जायज पैसों का है, फातिमा को इजाजत नहीं, उससे जोहद करना है। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा, उसने जोहद कमाना है। शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते मैं गया, फातिमा को बात सुनाई तो उन्होंने उतार के दिया हर चीज का, जा मदीने के गरीबों में बांट दे, असहाबे सुफ़ा में खैरात कर दे। कहते हैं हुजूर वापस आए तो सैयदा फातिमा दौड़ के सीने से लग गई, रो के आंसू बहाए। महबूब ने फरमाया फातिमा मैं दुनिया में मुसाफिर बन के आया हूँ, मुसाफिरों की तरह वक्त गुजारूंगा, तुझे इजाजत नहीं दुनिया के मालो दौलत सोना चांदी को देखने की, तूने ज़ुहद के साथ वक्त गुजारना है। ये तरबियत है मेरे रसूल पाक।